ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ کے حکم کو بجا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ائمہ دین علماء ربانیین کا کہا مانو مسلمانوں عالم دین کی بہت فضیلت ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو سچا عالم ہو اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے عالم دین کا مرتبہ بہت بڑا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء کا گروہ ہے اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو عالم نہیں ہیں وہ بھی ہیں جو عالم ہیں تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے انما یخشی اللہ صرف اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء علماء ربانیین ہیں ائمہ دین مجتہدین اتنے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جاتا تو اس کو وہ کتاب اللہ میں تلاش کرتے کتاب اللہ میں نہیں پاتے احادیث رسول اللہ میں تلاش کرتے احادیث رسول اللہ میں نہیں پاتے تب وہ غور و فکر کرتے اور غور و فکر میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کرتے اب وہ مسئلہ بیان کرتے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے
احمد غزالی. امام احمد غزالی یہ بھی اپنے پائی کے بہت بڑے عالم اور صاحب باطن تھے. امام احمد غزالی امام غزالی کے سگے بھائی. امام غزالی کے پیچھے ان کے بھائی احمد غزالی نے نماز پڑھنی چھوڑ دی. امام غزالی نے، ان کا نام تھا محمد غزالی، امام محمد غزالی نے والدہ سے شکایت کی کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. والدہ نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں پڑھتے؟ احمد غزالی نے عرض کیا والدہ ماجدہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی توجہ مسائل پر ہو جاتی ہے. قرآن میں مسائل پر غور کرنے لگتے ہیں. تو والدہ نے بڑا پیارا جواب دیا وہ تو قرآن کے معنی میں ڈوبتا ہے اور تم اس کے دل میں ڈوبتے ہو. وہ قرآن کے معنی میں ڈوبتا ہے اب تم اس کے دل میں ڈوبتے ہو. پھر انہوں نے رجوع کیا. اس کے بعد سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. تو علماء کا مقام بہت بلند ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی پیر و مرشد آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ، آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی پیر و مرشد ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کے ایسے عاشق و شہدہ تھے، ایسے عاشق و شہدہ تھے کہ وہاں سے اگر کوئی سندیشہ لے کر آتا، کوئی خبر لے کر آتا، خبر لانے والا کون تھا؟ نائی ہوتا. وہ خبر لے کر آتا تو اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کے ہاں سے لانے والے کا ایسا احترام کرتے کہ دسترخوان خود سجاتے، سینی میں کھانا اپنے سر پر رکھ کر لے کر آتے اور اس کو بڑے ادب کے ساتھ کھلاتے. فرماتے یہ میرے مرشد کی بارگاہ کا قاصد ہے، یہ وہ روحانی فیض ملا ادب سے، وہ روحانی فیض ملا کہ آج سارا عالم دیکھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ شاگرد ہیں. علماء فرنگی محل میں ایک بہت پائے کے عالم تھے مولانا نور فرنگی محلی. بتانا ہمیں یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ فرنگی محل کا فتویٰ، فرنگی محل کا علم، فرنگی محل کا تقوی ہندوستان پر چھایا ہوا تھا. یہ وہی فرنگی محل ہے جس کے ملا نظام الدین علی رحمت الرضوان نے جن کتابوں کو نصاب میں رکھا
جسے درس نظامیہ کہا جاتا ہے، یہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیر و مرشد وہی کے شاگرد ہیں، وہی کے تربیت یافتہ ہیں، وہیں سے تعلیم لیے ہیں۔ تو مشائخ مہرہ کا مرکز بھی اس وقت فرنگی محل ہوا۔ فرنگی محل مرکز تھا، علماء اہل سنت کا وہاں جمع غفیر تھا۔ خود اعلیٰ حضرت کے تعلقات علماء فرنگی محل سے بہت گہرے تھے۔ مولانا شاہ عبد الرزاق علیہ رحمہ، ان کے بیٹے مولانا عبد الوہاب فرنگی محلی، ان سے اعلیٰ حضرت کے بڑے گہرے مراسم۔ مولانا عبد الوہاب فرنگی محلی کے بیٹے مولانا عبد الباری فرنگی محلی علیہ رحمت و رضوان، اعلیٰ حضرت کے بڑے گہرے تعلقات۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے مراسلات ہوئے ہیں۔ بدایوں چلیے، علامہ فضل رسول بدایونی، علامہ فضل رسول بدایونی یہ بھی فرنگی محل کے مولانا نور فرنگی محلی کے شاگرد رہے۔ تو بدایوں کا مرکز بھی فرنگی محل ہوا۔ علامہ فضل رسول بدایونی کے بیٹے علامہ شاہ عبد القادر بدایونی، اعلیٰ حضرت ان پر اس درجہ اعتماد فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جناب کون ایسا عالم اس وقت ہندوستان میں ہے جس کے فتوے پر آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جائے؟ امام اہل سنت نے فرمایا، میرے زمانے ہوش میں دو بندے خدا تھے۔ ایک نام اپنے والد ماجد کا لیا، فرمایا نہ اس لیے کہ وہ میرے ولی نعمت ہیں، بلکہ اس لیے کہ حق وہی ہے اور میں حق کہتا ہوں۔ ایک نام والد ماجد کا لیا، دوسرا نام علامہ شاہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمہ کا لیا۔ تو علامہ عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت پر بہت اعتماد فرماتے ہیں، ایسا اعتماد کرتے کہ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا علم، آپ کا تقوی دیکھ کر انہوں نے ہی اعلیٰ حضرت کو حضرت آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید کرایا تھا۔ اعلیٰ حضرت تو انہی کے پاس گئے، انہی سے بیعت کی درخواست کی، مگر علامہ شاہ عبد القادر بدایونی آپ کو لے کر مارہرہ مطہر آئے۔ علماء بدایوں کا امام اہل سنت سے بہت گہرے روابط، بہت گہرے لگاؤ۔ ان کے بیٹے جو ہوئے مولانا عبد المقتدر مرحوم مغفور، انہوں نے 1318 ہجری میں پٹنے میں جب جلسہ ہوا، ندوے کی مخالفت میں جلسہ ہوا، تو وہاں علامہ شاہ عبد القادر بدایونی ہیں اور بھی دیگر علماء ہیں، سب کی موجودگی میں مولانا عبد المقتدر نے فرمایا، حاجہ مجدد امیت حاضرہ علامہ احمد رضا خان اس صدی کے مجدد ہے۔ بتانا ہمیں یہ ہے کہ رابطہ گہرا ہے، تعلقات گہرے ہیں،
لیکن دیکھو آدمی کے پاس نفس ہے، آدمی کے پاس خواہش ہے، آدمی جب نفس کے اندھیرے میں آتا ہے، امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ آدمی جب نفس کے دھوکے میں آتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھو شریعت مطہرہ کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سوچ کو شرع مت سمجھو، اپنے خیال کو شرع مت سمجھو، اپنی فکر کو شرع مت سمجھو، اپنے مزاج کو شرع مت سمجھو۔ جو کچھ بزرگوں کی کتابوں میں ہے اسی کو شرع سمجھو۔ تمہارا خیال کسی مسئلے پر جمع ہوا ہو، تمہارا خیال کسی بات پر پختہ طور سے اڑا ہوا ہو، کمال یہ ہے کہ شرع کا حکم سامنے آ جائے تو خیال چکنا چور ہو جائے، خیال کو ترک کر دو۔ اذان ثانی کا مسئلہ ہوا، علماء بدایوں، علماء رامپور اور بھی دیگر علماء اس پر اڑے ہوئے تھے کہ بزرگوں کے زمانے میں اذان مسجد کے اندر ہوتی، ان کا یہی دعویٰ تھا۔ بزرگوں کے زمانے میں اذان مسجد کے اندر ہوتی، اعلیٰ حضرت نے اذان کو باہر کرا دیا، تو کیا وہ مشائخ جانتے نہیں تھے؟ وہ مشائخ عالم نہیں تھے؟ خود مانہرہ مطہرہ میں 2 مسجدیں تھیں اور دونوں میں اذان ثانی اندر ہوتی تھی، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کے سامنے مسئلے کو رکھا، قرآن و احادیث سے مسئلے کو بیان فرمایا، فقہا کے اقوال کو پیش کیا، حدیث کو پیش کیا، تو وہ لوگ ایسے سادہ دل تھے، جیسے مسئلہ سامنے آیا تو یہ نہیں کہا ہمارے پیروں نے تو اذان اندر دلوائی ہے، آپ کے کہنے سے باہر نہیں کریں گے، بلکہ ایسا سادہ دل تھا، ایسا ان کے ذہن میں آیا کہ جب مسئلہ یہ ہے کہ اذان ثانی مسجد کے باہر ہو، تو دونوں مسجدوں میں امام اہل سنت نے بیان فرمایا اور دونوں مسجدوں میں اذان باہر ہو گئی۔ لیکن بہت سے عالم اس پر اڑ گئے کہ نہیں، وجہ کیا تھی؟ ان کے دماغ میں یہ بسا ہوا تھا کہ جو ہمارے پیر نے کیا ہم وہی کریں گے، جو ہمارے استاد نے کیا ہم وہی کریں گے۔ امام اہل سنت نے اسی پر فرمایا ہے کہ یاد رکھو، پیر ہو، استاد ہو، کوئی بھی ہو، شرع کا حکم دیکھو کیا ہے، جو شرع کا حکم ہو اس کے آگے اپنا سر جھکا دو، اپنے مزاج کو حاکم مت بناؤ، اپنے مزاج پر مت چلو، اپنے مزاج کی اتباع مت کرو۔ دیکھو ائمہ دین فرماتے ہیں لا یخذ الوجود امن یمیز، زمانہ ایسے فقیہ سے، ایسے عالم سے جو عالم اہل تمہید سے ہو خالی نہیں ہوگا۔ ہر زمانے میں اہل تمہید عالم وجود میں آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ زمانہ اہل تمیز فقیہ سے
خالی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی سچی سمجھ دے دیتا ہے۔ سمجھ دینا اس کی قدرت میں ہے۔ یہ بتاؤ، کل کا غریب 1 سال کے بعد اگر سیٹ ہو گیا تو کوئی تعجب کرتا ہے؟ کوئی تعجب کرتا ہے؟ کل کا غریب اگر سیٹ ہو جائے، پہلے اتنا غریب تھا کہ زکوٰۃ کھاتا تھا، اب اتنا مالدار ہو گیا کہ کئی غریبوں کو پوری کفالت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا اسی طرح سمجھو، اللہ پاک جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو بے پناہ علم عطا فرما دیتا ہے، دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اس کو نقل فرماتے ہیں، الا من لم یمیز ان یرجع الی من یمیز۔ عوام اور عالم، عالم جو اہل تمیز سے نہیں ہے عالم لیکن فقہ میں ماہر نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، تو اس پر بھی واجب ہے ایسے عالم کی اتباع کرنا جو عالم اہل تمیز سے ہے۔ وہ عالم ہے، عالم لیکن اس درجے کا نہیں ہے، تو چاہے علماء رامپور ہوں، علماء دہلی ہوں، علماء بدایوں ہوں، اب وہ تو یہ دیکھ رہے تھے ہمارے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، ہمارے زمانے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کی بات پیش کر رہے ہیں۔ ارے عمر مت دیکھو، زمانہ مت دیکھو، جب یہ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ زمانہ ایسے فقیہ سے جو اہل تمیز ہو خالی نہیں ہوگا، اور جو اہل تمیز نہ ہو اس پر واجب ہے اہل تمیز عالم کی اتباع کرنا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو سمجھا، علماء عرب نے سمجھا۔ علماء عرب کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی نہیں تھے۔ علماء عرب کیا تھے؟ اعلیٰ حضرت کے استاد بھائی نہیں تھے۔ علماء عرب کیا تھے؟ آپ کے شاگرد نہیں تھے۔ علماء عرب تو عمر میں آپ سے بڑے، خود امام اہل سنت فرماتے ہیں بڑے بڑے عالم، علماء مکہ کے جو استاد تھے علامہ صالح کمال، وہ بھی امام اہل سنت کے گرویدہ ہو گئے، وہ بھی امام اہل سنت کے علم کے آگے جھک گئے، تعریف پر رب اللسان ہو گئے۔ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، دلوں میں آخرت کی سچی طلب تھی۔ میں نے دیکھا کہ جو واقعی عالم ربانی ہوتا ہے وہ کبھی بھی مسئلے کے خلاف نہیں رکتا، مسئلے کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ حضرت بدر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مسئلہ بیان فرمایا اجمیر شریف میں۔ مسئلہ کیا بیان فرمایا؟ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر فاسق صورت بھی ہو، سید اگر فاسق صورت بھی ہو اور وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے تو اس کی پیچھے نماز جائز ہے، یہ بیان فرمایا۔ میں نہیں تھا، کچھ بمبے کے احباب تھے، کچھ گجرات کے احباب تھے۔ میں نے وہیں عرض کیا، حضور
فتاوی رضویہ تیسری جلد میں اس طرح سے نہیں ہے۔ حضرت سوچ میں پڑے، اتفاق سے کسی کے پاس فتاوی رضویہ مل گئی، تیسری جلد صفحہ میں نکالا، سید ہی کے بارے میں سوال تھا۔ امام اہل سنت نے صاف فرمایا ان کی امامت جائز نہیں، ان کی پیچھے نماز پڑھنا فاسق ہے، مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ حضرت نے بچشم میں بہت خندہ پیشانی سے قبول کیا، پھر مجھ کو 9ویں جلد دکھائی، اس میں دیکھو امام اہل سنت نے فرمایا ہے جن کے سیادت مشہور ہے وہ فساق فجار ہوں، جب بھی ان کی تعظیم رہے گی ان کی تعظیم واجب ہے، سیادت کی سید کے ناطے تعظیم فرض ہے۔ یہ مجھے دکھایا کہ اعمال اس کی کیسی ہو خراب ہوں، میری نظر اسی پر گئی اور اسی کے تحت میں نے اس طرح سے ایک جگہ نہیں بڑھیا میں بیان کیا، اور جگہ میں نے بیان کیا ہے، لیکن اب جو تم نے دکھایا تو میری آنکھ کھل گئی کہ یہ سوال تو سید ہی کے بارے میں ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب سید فاسق مولین ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب جہاں جہاں میں نے بیان کیا ہے لوگ ملیں گے تو میں ان پر یہ فتویٰ کے واضح کر دوں گا۔ یہ تھا عالم ربانی کا عمل کہ جب انہوں نے صاف سری مسئلہ اعلیٰ حضرت کا بیان کرتا دیکھ لیا تو آنکھیں بھی کھل گئیں، آنکھیں بھی کھول دیا، اور فرمایا دیکھو میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول اعلیٰ حضرت کے حضور مفتی اعظم ہند کے فتوے کے خلاف ہو تو تم اس کو رد کر دینا اور اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل کرنا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ مسلمانوں آج حالت یہ ہوئی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مزاج پہ چل رہا ہے، اپنی فکر پہ چل رہا ہے، اپنی سوچ پہ چل رہا ہے۔ اپنی سوچ سے توبہ کرو، اپنی فکر سے توبہ کرو، اپنے خیال سے توبہ کرو، دل و دماغ میں یہ بٹھا لو، یہ مت سوچو فلاں عالم نے ایسا کیا، فلاں پیر نے ایسا کیا، فلاں عالم ربانی نے ایسا کیا۔ امام اہل سنت نے یہی درس دیا ہے کہ شرع کا حکم تمہارے سامنے آ جائے تو سر جھکا دو۔ یہ تو علماء بدایوں کا حال ہوا۔ ہمارے پیروں نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہے، ہمارے مشائخ نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہے، لیکن جن کے دل مشائخ کی محبت سے لبریز تھے یہ نہیں کہا ہمارے پیروں نے اندر اذان دلوائی ہے، یہ کہا پیروں کا درس تو یہ تھا کہ جو حق آئے سامنے اس کے آگے جھک جاؤ۔ تو جب حق سامنے آ گیا تو ہم حق کے آگے جھک جائیں گے، ہم حق کو قبول کر لیں گے۔ مسلمانوں یہ میں آج بہت کچھ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، یہ سب عالم نہیں، یہ سب پہلے گمراہ ہوئے، بدعتی ہوئے، اس کے بعد سے کافر مرتد ہو گئے، تو ان کی تعظیم حرام ہے، ان کی بات سننا حرام ہے، ان کی باتوں پہ عمل کرنا حرام ہے۔ جو اہل سنت کا عالم ہو اس سے سچی عقیدت اور محبت رکھو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی امن پاؤ گے اور دنیا سے جانے کے گے۔ اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لو۔